السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اپنی زکوٰۃ زیادہ تر لوگ رمضان کے مہینے میں چونکہ نکالتے ہیں، تو اس لیے روزے کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے زیادہ تر مسائل رمضان کے مہینے میں پوچھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ انسان کو جو کچھ بھی اس دنیا میں مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا اور اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں تمہارا پیسہ تمہاری دولت خرچ ہوئی۔ اس امانت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی ہوئی اس امانت میں سے کچھ حصے غریبوں کے لیے فکس کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے یعنی مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ لیجئے تاکہ مسلمانوں کے مال کو بھی پاک کیا جا سکے اور ان کے حال کو بھی پاک کیا جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے مسلمانوں کے مالوں کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حال کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے اخلاق کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، ان کے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی محبت اور حرص اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کا فکس کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جو حصہ غریبوں کے لیے فکس کر دیا گیا شریعت کی طرف سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو حصہ فکس نہیں کیا گیا ایسے ہی شریعت نے مسلمانوں کی رضا کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ جتنا چاہیں خرچ کریں اللہ کے راستے میں، جتنا چاہیں غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، فقیروں کو دیں، محتاجوں کو دیں، اچھے اچھے کاموں میں خرچ کریں، وہ خیرات اور صدقہ کہلاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کو شریعت نے آپشنل نہیں چھوڑا بلکہ اس کو کمپلسری اور لازمی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، اور کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا، اور اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کی فطری طور پر ایک مال سے محبت ہوتی ہے، مال سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، اور مال کی محبت کے بارے میں یہ مثال مشہور ہے کہ انسان کا جہاں مال لگتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ تو اسی محبت اور ہوس اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھی نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو۔ تو چونکہ انسان کو سب سے زیادہ پسند اس کی دولت اور اس کا مال ہوتا ہے، تو اسی لیے شریعت نے سب سے زیادہ تاکید مال خرچ کرنے کے اوپر دی ہے۔ قرآن کریم میں 60 سے زیادہ مقام پر زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتیں 60 سے زیادہ مقامات پر آ چکی ہیں، جہاں پر زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی آتے ہیں پاک کرنا، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں مال کی بڑھوتری۔ چونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال بڑھتا بھی ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے، بہت ساری آفتوں سے، مصیبتوں سے بھی انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے مسلمانوں کے مال کو پاک کرنے کے لیے، ان کے مال میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے ان کے مال میں کچھ حصہ غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا فکس کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور جو لوگ باوجود اس کے کہ ان کو اللہ نے دولت دی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اس کو بھی قرآن کریم نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 یعنی 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے سونے چاندی کو، مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو یعنی ان کے ماتھے کو داغا جائے گا۔ یہ دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا، اس لیے کہ جب انسان کے سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے ماتھے پہ سلوٹیں آتی ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر انسان کسی ضرورت مند کو دیکھ کے اپنے پہلو بدلتا ہے، تو پھر فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس تپائے ہوئے مال کے ذریعے سے ان کی اللہ تعالیٰ پہلو کو داغیں گے، اور پھر فرمایا وظہورہم، کہ پھر غریبوں کو دیکھ کر، محتاجوں کو دیکھ کر، ضرورت مندوں کو دیکھ کر انسان پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، تو فرمایا پھر اسی تپائے ہوئے مال سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، چکھو اس کا مزہ تم اب، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو کچھ تم نے جمع کیا ہوا رکھا ہوا تھا، اب اس کی سزا بھگتیے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی بہت ساری وعیدیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے بھری پڑی ہیں، تو آج چونکہ ویڈیو کو مختصر کرنا ہے تو جو اہم ٹاپک کی باتیں ہیں وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے آپ اتنا سمجھیں کہ زکوٰۃ اسلام کا یہ ایک تیسرا پلرس ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا نکالنا ہر حال میں فرض ہے، اور یہ حصہ شریعت نے فکس کر دیا ہے، یہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا ہے کہ آپ کو کتنا نکالنا ہے کتنا نہیں نکالنا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے تعلق سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، خود محمد الرسول اللہ کے ذمے بھی نہیں چھوڑا ہے، یعنی اللہ نے زکوٰۃ کا جو بھی حصہ جس کو جتنا دینا ہے یا جتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی، کس کس کو دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فکس کر کے بتا دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ زکوٰۃ اپنے کل مال کی کل مال کا 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا، یعنی کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، مثال کے طور پر سونا ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، کیش ہے، یا بینک بیلنس ہے، یا اسی طرح سے کچھ پراپرٹی اس نے بنائی ہوئی ہے جو تجارت کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، بزنس کے لیے اس نے کچھ پراپرٹی پلاٹ وغیرہ خریدے ہوئے ہیں وہ ہے، یا اسی طرح سے اس کی کوئی دکان یا کوئی شاپ یا کوئی اس طرح کی کوئی بزنس، کوئی کاروبار اس کا چلتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی مالیت کو جوڑا جاتا ہے زکوٰۃ کے اندر، اور پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ تمام کی تمام مالیت جس انسان کو شریعت نے صاحب نصاب کہا ہے اس کے بقدر وہ مال ہو جاتا ہے، تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، کن پر واجب ہوتی ہے، تو اس چیز کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے کہ شریعت کی نظر میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب یہ لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ بار بار چونکہ یہ لفظ آئے گا اس لیے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ صاحب نصاب شریعت کی نظر میں وہ آدمی ہے جو آدمی مالدار ہے۔ اب مالدار شریعت کی نظر میں کون ہے، تو اس کو بھی بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ شریعت کی نظر میں مالدار وہ انسان ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی بقدر کیش، نقد یا اتنا ہی مال تجارت اس کے پاس موجود ہو، تو وہ انسان شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ 7.5 تولہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ یعنی تقریباً 87 گرام 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اور چاندی یعنی تقریباً 612 گرام چاندی، یہ شریعت میں
زکوٰۃ کے لیے شریعت نے لازم قرار دی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی اگر کسی انسان کے پاس ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اگر اس کے پاس کیش موجود ہے یا بینک بیلنس موجود ہے، یا اسی طرح سے مال تجارت بزنس کا مال اس کے پاس اتنا موجود ہے، تو اس انسان کے اوپر اپنے مال میں سے 40واں حصہ غریبوں کے لیے نکالنا ضروری ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگلی جو ویڈیو ہماری آئے گی اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اور جب زکوٰۃ نکالنے کا جو حساب لگایا جائے گا وہ کس طرح لگایا جائے گا، اور اس کے اندر ہم یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ زکوٰۃ میں کون کون سا قرضہ، کون کون سی چیزیں زکوٰۃ کے کل مال سے الگ کی جائیں گی، اور کون کون سا قرضہ اس کے اندر جوڑا جائے گا، اور کون کون سا مال جو اس نے ادھار دوسروں کو دیا ہوا ہے یا اس نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس انسان کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کیش یا بینک بیلنس یا مال تجارت یعنی بزنس کا جو مال ہے اس کی دکان کے اندر یا اس کے پاس، تو وہ اتنا اگر موجود ہے تو اس انسان کے اوپر شریعت کی نظر میں وہ انسان صاحب نصاب ہے، یعنی کہ مالدار ہے، اس کے اوپر اپنے مال کا 40واں حصہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔